سمجھتے ہیں یہ الکوثر کیا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس الکوثر پر مزید کلام کیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ الکوثر، اس پر غور کرو، الکوثر کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں الکوثر اما الکوثر فهو فی اللغۃ فول، فرماتے ہیں یہ کوثر یہ فول کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کثیر، بلکہ کثیر سے پہلے ایک ہوتا ہے قلیل۔ قلیل کی ضد ہے، قلیل کی ضد کیا ہے؟ سب بولے نا کراچی والوں کی اردو بہت اچھی ہوتی ہے۔ قلیل کی ضد کیا ہے؟ کثیر کے بعد آتا ہے مقام اکثر کا، اکثر کے بعد کوثر، کوثر کے بعد پھر الکوثر۔ ایک ہے قلیل، قلیل کے بعد کثیر، کثیر کے بعد اکثر، اکثر کے بعد کوثر، کوثر کے بعد الکوثر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، اپنی انگلیوں پر شمار کر کے بتائیں گے اللہ نے محبوب کو کتنا علم دیا، کتنا علم نہیں دیا۔ وہ تو بہت بڑی بات ہے، ذرا اللہ کے قلیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا قلیل کیا ہے، اللہ کے نزدیک قلیل کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، کل متاع الدنیا قلیل۔ کیا سن رہے آپ نے کیا عرض کرو؟ کل متاع الدنیا قلیل۔ محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے، اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ بھئی یہ دنیا کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جب دنیا آخرت کے ضد میں ہو تو اس میں فقط یہ زمین نہیں ساری کائنات ہے۔ تم سمجھتے ہوگے کہ فقط زمین ہے، یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے، ان کہکشاؤں کا مطالعہ کرو تم حیران ہو جاؤ گے، تمہارا تو وجود ہی بہت چھوٹا ہے، یہ ساری کائنات کتنی بڑی ہے، اس پر تو میں تبصرہ نہیں کرتا، میں فقط اتنی بات کہنا چاہوں گا، ذرا اللہ کے قلیل پر غور کرنے کی کوشش کرو جو کہتا ہے میں حضور اکرم کے علم کو جانتا ہوں، اللہ نے کتنا عطا فرمایا، کتنا عطا نہیں فرمایا، فلاں اعتبار سے نور ہوں گے، فلاں اعتبار سے نور نہیں، فلاں علم دیا، فلاں علم نہیں دیا۔ اپنی انگلیوں پہ علم مصطفیٰ کو شمار کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کیا تم اللہ کے قلیل کو گن سکتے ہو؟ کیا اللہ کے قلیل کو شمار کر سکتے ہو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کل متاع الدنیا قلیل۔ محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ کیا تم دنیا کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ دنیا تو بہت بڑی ہے، میں کہتا ہوں تم اپنے گھر کی اشیاء کو شمار کرنے کی کوشش کرو، تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کیا تم اپنے گھر کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ تمہارے گھر میں کیا کیا ساز و سامان ہے، فرنیچر کتنا ہے، شمار کر سکتے ہو؟ تمہارے گھر میں چیونٹیاں کتنی ہیں، ذرات کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، گندم کتنا ہے، آٹا کتنا ہے، فروٹس کتنے ہیں، تمہارے گھر میں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں؟ کیا تم اپنے گھر کی ہر چیز کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا اپنے گھر کی مٹی کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا گھر کے ذرات کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا گھر کی اینٹوں کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا اپنے گھر کی تمام اشیاء کو کوئی انسان شمار کر سکتا ہے؟ نہیں شمار کر سکتا، ناممکن ہے۔ اگر گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو تم کیا پورے کراچی کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ پورے شہر کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں۔ ہر ایک کراچی میں جانور کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، گدھے کتنے ہیں، کتے کتنے ہیں، بلیاں کتنی ہیں، کوے کتنے ہیں، طوطے کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، آسمان میں اڑنے والے پرندے کتنے ہیں، زمین میں رینگنے والے کیڑے کتنے ہیں، سمندر کی مچھلیاں کتنی ہیں، پانی کتنا ہے، ذرات کتنے ہیں، مٹی کتنی ہے؟ کیا تم پورے کراچی کی تمام دکانوں میں جتنا اناج ہے اسے شمار کر سکتے ہو؟ کتنا مال و اسباب ہے اسے شمار کر سکتے ہو؟ کہا ناممکن ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں گھر کی چیزوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، شہر کی چیزوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اگر شہر کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے ملک کی چیزوں کو کیسے شمار کرو گے؟ ملک کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے بر صغیر کی چیزیں اور پھر پوری دنیا کی اشیاء کو، اللہ کی تمام مخلوقات کو شمار کر سکتے ہو؟ کہا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ میں نے مزید غور کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، ان کو شمار کرنا ناممکن ہے، لیکن جنہیں اپنے عقل پر ناز ہے، جو اپنے عقل کے ترازو پر آقا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کھیتی میرے فلسفہ کی پکتی ہی نہیں، تدبیر سے تقدیر چمکتی ہی نہیں، ہر بار منہ کی کھاتی ہے لیکن پھر بھی یہ کیا وہ کیوں سے عقل تھکتی ہی نہیں۔ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عشق والا کہتا ہے اے عقل کے ترازو پہ آقا کی عظمتوں کو تولنے والے اپنے دماغ پر ہی غور کر لے، اپنی عقل پر ہی غور کر لے۔ میں نے انسان کے دماغ پر غور کرنے کی کوشش کی، فقط انسان کے دماغ میں 100 نہیں، 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں،
1 کروڑ نہیں 1 کھرب اعصابی خلیے فقط انسان کے دماغ میں ہیں. جو کہتا ہے میں شمار کر سکتا ہوں، 1 کھرب اعصابی خلیے فقط انسان کے دماغ میں ہیں. انسان کے جسم میں کتنے خلیے ہوں گے؟ انسان کے جسم کے خلیوں کو، انسان کے جسم کے سیلز کو کیا کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے. پھر میں نے مادے پر غور کی، مادے کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ مادہ کیا ہے؟ مادے کو دیکھا. اس مادے کی واحد اکائی، پہلی اکائی جسے ایٹم کہتے ہیں. یہ ایٹم کیا ہے؟ یہ ایسے چھوٹے ذرات ہیں. ایک واحد ایٹم کا قطر 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے. 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے. یہ ایسے چھوٹے ذرات ہیں کہ بڑے سے بڑے مائکروسکوپ کے ذریعے بھی اس ایٹم کو انسان دیکھ نہیں سکتا. اور یہ ایٹم کتنے ہیں؟ اور پھر اس ایٹم پر غور کریں. اس میں پھر نیوکلیس ہے. نیوکلیس کے محور میں گردش کرنے والے الیکٹرانز ہیں. نیوکلیس کے اندر پھر پروٹونز ہیں، پھر نیوٹرونز ہیں. میں نے کہا میرے اللہ، میں تو تیری ظاہری مخلوق کو شمار نہیں کر سکتا تھا. تیری مخلوق کے اندر تیری قدرت کے کیسے کیسے مظاہر اور کرشمے نظر آتے ہیں. ایک آواز آئی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے والے انسان، تو اللہ کی نعمتوں کا احساس کر نہیں سکتا. یہ ناممکنات میں سے ہے، امپاسبلٹیز میں ہے. میں نے کہا ارے یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے جسے میں شمار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ہے کیا؟ کہا کل متاع الدنیا قلیل، کل متاع الدنیا قلیل. یہ الکوثر نہیں، یہ اللہ کا قلیل ہے. یہ اللہ کا قلیل ہے، یہ الکوثر نہیں. تو کہتا ہے میں جانتا ہوں الکوثر میں کیا ہے، کتنا علم دیا، کتنا نہیں دیا. میں کہتا ہوں عقل کے اندے، عقل کے ناخن لے. تو اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتا، اللہ کے کثیر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے کثیر کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے اکثر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے اکثر کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کوثر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے کوثر کو شمار نہیں کر سکتا تو آمنہ کے لال کے الکوثر کو کیا شمار کرے گا؟